يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین. نئے لیسن سے پہلے انشاءاللہ پچھلا جو لیسن تھا اس کو تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد نیا لیسن شروع کریں گے. اس میں آیا نمبر ہے 114. اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا اور ان سے کیا کہا کہ وہ ظالم لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں دوسروں کو منع کریں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے، یا پھر کیا ہے کہ مساجد میں ان کی خرابی کی کوشش کریں. یعنی وہ لوگ جو کہ یہ دو کام کرتے ہیں، اللہ کی مساجد میں، اللہ کی مسجدوں میں، اللہ تعالیٰ کے گھروں میں لوگوں کو اللہ ہی کے ذکر سے روکتے ہیں، اور پھر یہ کہ ان میں خرابی کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے. جو بھی ایسا کرتا ہے وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک؟ وہ ظالم ہے. اور پھر کیا ہے کہ یعنی ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جب داخل ہوں مسجد میں تو ان کو ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے، کیونکہ کیا ہے کہ مسجد جو ہے وہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. اور اس کے شایان شان کیا ہے کہ جب انسان مسجد میں داخل ہو تو وہ کیسے داخل ہو کہ ڈرتے ہوئے. اس کو اس طرح سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے دنیا میں اگر انسان کسی بہت بڑے بادشاہ کے محل میں داخل ہو رہا ہو تو اس پر ایک ہیبت سی طاری ہوتی ہے. یعنی اس طرح سے وہ نڈر ہو کر بے باک ہو کر داخل نہیں ہوگا، بلکہ اس پر اس محل کی، اس بادشاہ کی ایک ہیبت جو ہے اس کے دل پر ضرور ہوگی. تو یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ مسجد کیا ہے، اس کو عام جگہ یا معمولی جگہ نہ سمجھا جائے، بلکہ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. اور کیا ہے کہ اس میں انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتے ہوئے، اس کی خشیت رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا دل میں خوف رکھتے ہوئے جو ہے وہ مسجد میں داخل ہو، نہ ڈر اور بے باک ہو کر داخل نہ ہو. لیکن جو بھی پھر ایسا کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے روکتا ہے لوگوں کو، اور پھر یہ کہ مسجد میں خرابی کرتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی رسوائی ملے گی اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ملے گا. اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وسعت بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک خاص ڈائریکشن میں نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ صرف مشرق یا مغرب ہی میں نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ جس طرف بھی انسان اپنا رخ کرے گا ہر طرف اللہ ہی کا چہرہ ہے. اور پھر کیا ہے لیکن یہ کہ ہمیں ایک خاص ڈائریکشن جو ہے وہ دے دی گئی نماز کے لیے کہ ہم جو ہے خانہ کعبہ کی طرف جو ہے رخ کر کے نماز پڑھیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی ڈائریکشن میں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے واسع علیم ہے، وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، ہر سمت اللہ ہی کا چہرہ ہے. اور لیکن یہ کہ نفل نماز میں اجازت ہے کہ اگر کہیں انسان کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ اپنا رخ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف رکھ سکے، تو نوافل اگر وہ ادا کرنا چاہتا ہے، کہیں سفر پر ہے، تو وہ کسی بھی رخ میں نوافل جو ہے ادا کر سکتا ہے. لیکن فرض نماز کے لیے اس کو ہر صورت جو ہے پوری کوشش کرنا ہوگی کہ وہ جو ہے ڈائریکشن کا جو ہے وہ تعین کرے، سمت معلوم کرے، اور پھر جو ہے اس رخ ہو کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے جو ہے فرض نماز ادا کرے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کیا کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد جو ہے اس کو تجویز کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی اولاد ہے یا اس کے لیے بیٹا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اولاد جو ہے انسان کی کمزوری ہے، انسان کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام عیبوں سے بالکل پاک ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے. کیوں پاک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. زمین اور آسمان جو کچھ بھی ہے، پوری کی پوری کائنات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کی تو ہے. اور پھر کیا ہے کہ صرف اللہ ہی کی یوں ہی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ قانتون، تابع اور فرما بردار بھی ہے. پوری کی پوری کائنات کیا ہے کہ اس کی فرما بردار اسی کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی فرما بردار بھی ہے. اور فرما برداری بھی کیسی ہے کہ قانتون، اس میں ہمیشگی بھی آتی ہے، دوام بھی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بدیع السماوات والارض، یعنی اللہ تعالیٰ تو آسمانوں اور زمین کا اس طرح سے پیدا کرنے والا ہے کہ بالکل بغیر نمونے، بغیر پیٹرن کے، بغیر ڈیزائن کے اس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا.
اور جب بھی وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. تو ایسی ہستی کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. اولاد کی ضرورت کس کو ہے؟ انسان کو ہے جس کے ساتھ کمزوریاں لگی ہوئی ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے اہل مکہ کی بات بتائی جا رہی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے کیا مطالبہ کیا کہ یا تو اللہ تعالیٰ خود ہم سے کلام کرے یا پھر ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر آئے، تب ہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا یہ کہنا، ان کا اس طرح سے یہ مطالبہ کرنا، اس طرح کی فرمائشیں کرنا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی باتیں جو ہیں ان سے پہلے کے لوگ یہود بھی کر چکے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی بالکل واضح کر دیا کہ ہر وقت کے انسان جو ہیں وہ تقریباً ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. ان کے دل جو ہیں، ان کی سوچیں، ان کی نفسیات جو ہے ملتی جلتی ہوتی ہے، سب ایک ہی طرح کی بات کرتے ہیں، کیونکہ یہود نے بھی اسی طرح کی بات کی اور اہل مکہ بھی اسی طرح کی فرمائشیں کر رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نشانیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ بالکل واضح کر چکے ہیں، لیکن یہ نشانیاں کن کو نظر آتی ہیں؟ جو کہ یقین رکھتے ہیں. اور یقین کون لوگ رکھتے ہیں؟ کہ جب ان کے سامنے کوئی اللہ تعالیٰ کی نشانی آتی ہے اور اس حق بات کو وہ سمجھ جاتے ہیں، اس کے بعد کیا ہے کہ وہ کوئی تعصب نہیں برتتے، ان میں کوئی نسلی تعصب نہیں آتا، کوئی شخصیت پرستی نہیں ہوتی، کوئی ظاہر پرستی نہیں ہوتی، کوئی مادہ پرستی نہیں ہوتی. تو ایسے لوگ جیسے ہی ان کے سامنے حق بات آتی ہے تو وہ فوراً اس کو قبول کرنے والے بن جاتے ہیں. اور یہ کیا ہے کہ یوقنون، جو لوگ یقین رکھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو منصب دیا گیا تو ان کی ذمہ داری کیا تھی. یعنی رسول کو بھیجا جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ذمہ داری تھی؟ کہ آپ لوگوں کو حق بتائیں. اور کیا ہے کہ بشیروں و نذیرہ، کہ خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا. یعنی لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، حق بات کی طرف بلائیں، نیکی کی طرف بلائیں. جو مان جاتے ہیں، جو ایمان لے آئیں، تو اس کے لیے آپ کیا ہیں؟ بشیرن، خوشخبری دینے والا. اور جو نہیں مانتے تو ان کو کیا ہے کہ ان کو خبردار کریں، ان کے برے انجام سے ان کو ڈرائیں. اور پھر آپ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تسلی دی جا رہی ہے کہ جو لوگ آپ کے بلانے پر ایمان نہیں لے کر آتے تو ان کے بارے میں، ان دوزخیوں کے بارے میں آپ سے پوچھ نہیں کی جائے گی. آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہوں گے. آپ کا کام صرف کیا ہے کہ لوگوں کو حق کی طرف بلانا اور ان کو خوشخبری دینے والا، یعنی بشیرن و نذیرن، کہ یہ دو کام ہیں. اور جو نہیں مانتا تو اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اس کی پوچھ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ خود کریں گے. جو نہیں مانتے ان کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے. اور یہی چیز ہم سب کے لیے بھی ہے کہ لوگوں کو حق کی طرف بلائیں، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں. لیکن کیا ہے کہ اگر کوئی نہیں مانتا، کوئی نہیں آتا، تو اس کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے. اس کی پوچھ ہم سے نہیں ہوگی. جو ذمہ داری ہے اس کی پوچھ ہوگی. اور ذمہ داری کیا ہے؟ کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا. یہ ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے امت مسلمہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر امت مسلمہ جو ہے حق آ جانے کے بعد، علم آ جانے کے بعد، قرآن آ جانے کے بعد، حقیقت بالکل واضح ہو جانے کے بعد بھی کیا ہے کہ دوسری قوموں سے امپریس ہو کر ان کے طریقوں کو اپناتی ہے، ان کی خواہشات کے مطابق چلتی ہے، اور اصل ہدایت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت دی گئی ہے، یعنی قرآن جو ہدایت کے لیے دیا گیا ہے، العلم جو قرآن دیا گیا ہے، اس کے آ جانے کے بعد بھی دوسروں کے طریقوں کو اپناتی ہے، قرآن کے طریقوں کو چھوڑ کر دوسروں سے امپریس ہو کر ان کے طریقوں کو لیتی ہے. تو ایسے انسان کے لیے تو اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے. نہ تو کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا. اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ کیا ہے کہ جن کو کتاب دی گئی. تو کتاب جو تھی سب سے پہلے یہود کو دی گئی، ان کو تورات دی گئی تھی. پھر اس کے بعد نصارہ ہیں، ان کو انجیل دی گئی. اور پھر اس کے بعد مسلمان ہیں جن کو کہ قرآن دیا گیا. اور یہ لوگ کیا ہیں کہ کتاب کو اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ اس کا حق ادا کرتے ہیں جیسا کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے. اور اس میں ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ قرآن یعنی کتاب کو پڑھنے کا حق کیا ہے کہ
سب سے پہلے تو کتاب جس طرح سے نازل ہوئی ہے اس کو پوری کی پوری کو ایز اٹ از لیا جائے، اس میں پک اینڈ چوز نہ کیا جائے کہ کتاب کے کسی حصے کو مان لیا جائے اور کسی کا انکار کر دیا جائے، یا کسی بات پر عمل کیا جائے اور کسی پر نہ عمل کیا جائے، یعنی پوری کی پوری کتاب کو ایز اٹ از لے لینا، اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اس کو بالکل صحیح طریقے سے اس کی صحیح پروننسیشن کے ساتھ، تجوید کے ساتھ اور ترتیل کے ساتھ اس کو پڑھنا، اور پھر اس کے بعد اس کی آیات کو سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، اور پھر جو ہے اس کو سمجھنے کے بعد اسی کے مطابق اس کی آیات پر عمل بھی کر جانا، اور پھر اس کے بعد اس کتاب کو دوسروں تک پہنچانا۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کتاب کے حق ہے، اس کتاب کا حق ہے ہم سب پر، جو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں، یعنی جن کو کتاب دی گئی، وہ کیا ہے کہ اس کتاب کا حق ادا کرتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اس کتاب پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، یعنی اہل دوسرے یہود اور نصارہ کی بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کا بھی، یعنی ان میں سے وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنی کتاب کا بھی حق ادا کیا، اور پھر اس کے بعد جب رسول آیا، قرآن آیا، تو وہ اس پر بھی ایمان لے کر آئے، اور لیکن جنہوں نے، اور وہ بھی ہیں جنہوں نے کہ اس کا انکار کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور قرآن کا انکار کیا، لیکن جنہوں نے انکار کیا وہ کیا ہیں؟ الخاسرون ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ نیا لیسن شروع کرتے ہیں آیا نمبر 122 سے۔ ابھی بھی کسی کی طرف سے مائک جو ہے ان میوٹ ہے، کائنڈلی چیک کر کے اس کو میوٹ کر دیں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ یا بنی، اے بیٹو اسرائیل، اسرائیل کے، اسرائیل جو ہے یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور یہاں پہ ان کی جنریشن سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، بنی اسرائیل سے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے جو جنریشن چلی اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہی سے مخاطب ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بیٹو اسرائیل کے، اذکرو یاد کرو، نعمتی میری نعمت، اللتی جو، انعمت انعام کی میں نے، علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں نے، فضلتکم فضیلت دی تم کو، علی پر، العالمین تمام جہان والوں پر۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں، اور ان کو جو ہے نعمت یاد کروائی جا رہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کی تھی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی۔ تو ان کو کیا نعمت دی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دین کی نعمت دی تھی، ان کی نسل میں نبوت جو تھی وہ رکھ دی گئی تھی، بہت زیادہ پیغمبر جو تھے وہ بنی اسرائیل میں سے آئے، پھر ان کو بادشاہت دی گئی تھی، اور پھر کیا تھا کہ ان کو اس وقت کی تمام قوموں میں اللہ تعالیٰ نے فضیلت بھی دی تھی۔ فضیلت کس طرح سے دی تھی کہ اور بھی بہت سی قومیں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص بنی اسرائیل کو اپنے دین کے کام کے لیے چن لیا تھا، نبوت کے لیے، دین کے کام کے لیے، جو ہے اپنے دین کی نعمت کے لیے اس قوم کو چنا گیا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی نعمتیں جو ہیں بنی اسرائیل کو یاد کروا رہے ہیں۔ تو کیوں ان کو نعمتیں یاد کروائی جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ یہود جو کہ مدینہ میں آباد تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے، قرآن کا انکار کر رہے تھے، تو ان کی یعنی نافرمانی کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اپنی نعمتیں جو ہے وہ یاد کروا رہے ہیں، تاکہ یہ ان نعمتوں کو یاد کریں اور ان میں شکر گزاری کا احساس پیدا ہو، اور اس شکر گزاری کی وجہ سے یہ کیا ہے کہ اطاعت کی طرف بھی آ جائیں۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جیسے اس کی اگزامپل ہم عام زندگی سے لے سکتے ہیں، جیسے کسی نے مجھ پر احسان کیا ہو، کسی بہت مشکل وقت میں میرے کوئی کام آیا ہو، تو اس کے کچھ عرصے کے بعد اگر اس انسان کو مجھ سے کام پڑے، تو کیا ہے کہ میں اس کا کام کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، اور وہ انسان مجھے وہ وقت یاد کروائے کہ وہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم بہت مشکل میں تھی اور میں تمہارے کام آیا تھا، تو کیا ہے کہ یہ یاد آنے پر، اس کے اس احسان کو یاد آنے پر میرے دل میں کیا ہوگا کہ اس کے لیے شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوں گے، یعنی میں دل سے اس کی شکر گزار ہوں گی، اور یہ شکر گزاری جو ہے یہ مجھے سوچنے پر مجبور کر دے گی، مجھے اس بات کی طرف مائل کر دے گی کہ میں اب اس انسان کی بات جو ہے مان لوں، یہ مجھ سے جو کہہ رہا ہے میں اس کا کام کر جاؤں، میں اس کی بات مان جاؤں۔ تو اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب انسان شکر گزار ہوتا ہے،
نعمتوں کا شکر گزار بنتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ شکر گزاری جو ہے وہ اس کو اطاعت کی طرف مائل کر دیتی ہے، پھر اس کو نافرمانی کی طرف نہیں لے کر جاتی۔ تو یہاں پہ بھی بڑے پیار سے جو ہے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ جو ہے نعمتیں یاد کروا رہے ہیں تاکہ یہ لوگ شکر گزار بنیں اور اطاعت کریں، نافرمانی نہ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے پیار بھرے انداز سے سمجھانے کے بعد جو ہے تھوڑا سا سختی کا انداز بھی جو ہے اگلی آیت میں اپنایا گیا ہے۔ کیا ہے کہ وا اور اتقو، ڈرو، یومن اس دن سے، لا نہیں تجزی کام آئے گا، نفسن کوئی نفس، ان بارے میں، نفسن کسی آدمی کے، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ یقبلو قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی بدلہ، ولا اور نہ تنفعو فائدہ دے گی اسے، تنفعوہا فائدہ دے گی اسے، شفاعتن کوئی سفارش، ولا اور نہ ہم وہ ینصرون مدد دیے جائیں گے۔ اب یہاں پہ ایک طرح سے ان کو جو ہے ڈرایا جا رہا ہے، وارننگ دی جا رہی ہے، اور کس چیز سے ڈرایا جا رہا ہے، کس دن سے ڈرایا جا رہا ہے، قیامت کے دن سے، یعنی اس دن سے ان سے کہا جا رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو جب کہ کوئی نفس جو ہے دوسرے نفس کے کام نہیں آئے گا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی انسان دوسرے انسان کے کام نہیں آئے گا، بلکہ نفس کی بات ہے، اور نفس میں کیا ہے، فرشتے، جنات اور انسان سب کچھ شامل ہو جاتا ہے، یعنی کوئی بھی دوسرے نفس کے کام نہیں آئے گا۔ اور کس طرح سے، شیئن کچھ بھی، ذرہ برابر بھی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی بدلہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی کچھ بھی اگر انسان یہ چاہے کہ اچھا اگر اس سزا سے میری جان چھٹ جائے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کو کچھ پیش کر دوں، تو کوئی بدلہ بھی اللہ تعالیٰ اس سے قبول نہیں کریں گے۔ اول تو انسان کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں کہ جس کو وہ اللہ کے حضور پیش کر سکے، اور اگر ایسا ہو بھی تو بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یعنی دونوں طرح کی بات بالکل کلیئر کر دی گئی۔ اول تو کچھ ہوگا نہیں، اور اگر اس کے پاس کچھ ہوگا بھی، وہ کہے گا بھی کہ یا اللہ یہ مجھ سے لے لیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ولا یقبلو نہ قبول کیا جائے گا، وہ جتنا مرضی دے قبول ہی نہیں کیا جائے گا اس سے کوئی بھی بدلہ۔ اور پھر کیا ہے کہ نہ ہی کوئی سفارش جو ہے اس کو کوئی فائدہ دے گی، اور پھر کیا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی طرح سے کسی بھی طریقے کی اس کو کوئی بھی مدد نہیں ملے گی۔ تو یہاں پہ اصل میں بیسیکلی یہود جو تھے وہ کیا تھے کہ ایک طرح سے انہوں نے ایک ان کا خود ساختہ سا ایک خیال تھا کہ چونکہ ہم پیغمبروں کی اولاد میں سے ہیں، ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ بڑے بڑے پیغمبر گزرے ہیں، تو کیا ہے کہ ہم جو ہے بس انہی کی وجہ سے بخش دیے جائیں گے، یعنی ہمارے چونکہ نسل میں پیغمبر گزرے ہیں تو کیا ہے کہ ہم اسی وجہ سے جو ہے بخش دیے جائیں گے، ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کچھ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم یوں ہی جو ہے وہ بخش دیے جائیں گے۔ تو یہ چیز جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت واضح طور پہ اس چیز کو کلیئر کیا جا رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ نبوت، یہ بادشاہت، یہ فضیلت جو ان کو ملی ہے، یہ ان کے کام نہیں آئے گی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یعنی یہ چیزیں جو ہیں پوری کی پوری قوم کی بخشش کا ذریعہ نہیں بن سکتی، اور قیامت کے روز جو ہے کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ کام کیا آئے گا؟ صرف ایمان اور عمل صالح، یعنی جو انسان ایمان لے کر آئے گا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرے گا، بس وہ جو اس نے خود کیا ہے وہی اس کے کام آئے گا، اس کے علاوہ کوئی ایک دوسرے کے یا کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی سفارش اس کے کام آئے گی، اور نہ ہی کسی بھی طریقے سے اس کی کوئی مدد کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور اذ جب ابتلا آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ اس کے رب نے، بکلمات چند باتوں میں، فاتمہن پس اس نے پورا کر دیا ان کو، قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انی بے شک میں، جاعلک بنانے والا ہوں تجھے، للناسی لوگوں کے لیے، امامہ پیشوا۔ قالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے بھی، قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لا نہیں، ینالو پہنچا کرتا، عہدی میرا عہد، الظالمین ظالموں کو۔ اب یہاں پہ جو ہے کیونکہ یہود جو تھے کس خوش فہمی میں تھے کہ ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ چونکہ پیغمبر گزرے ہیں تو ہم بھی جو ہے بخش دیے جائیں گے، یا ہمیں جو ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
تو اب ان کو مثال دے کر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے کر جو ہے ان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ جو نبوت ملتی ہے یا اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر کسی کو کوئی مقام اور مرتبہ ملتا ہے تو وہ یوں ہی نہیں مل جاتا، بلکہ کیا ہے کہ اس کے لیے آزمایا جاتا ہے، اور پھر جب وہ انسان آزمائشوں میں پورا اتر جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کا مقام اور مرتبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوتا ہے۔ کیونکہ یہاں پہ کیا ہے کہ یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ باتوں میں چند باتوں میں آزمایا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا کیا کہ وہ اس آزمائش میں پورا پورا اترے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا۔ یعنی پہلے ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے آزمائش کی گئی، جب وہ اس آزمائش میں پورے اترے تو پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیشوا اور امام بنایا۔ اور یہاں پہ یہود اور نصارہ کو یہ بات جو ہے بہت واضح طور پہ بتائی جا رہی ہے کہ نبوت ملنے کا تعلق جو ہے وہ نسل اور وراثت سے نہیں ہے، کہ نبوت جو ہے اس لیے نہیں ملتی کہ اچھا کیونکہ ان کے باپ دادا جو ہے اس سے پہلے پیغمبر رہے ہیں تو اب بھی نبوت انہی میں آئے گی۔ نبوت کا تعلق اس چیز سے بالکل بھی نہیں ہے، یعنی نہ تو نبوت نسلی ہوتی ہے اور نہ ہی وراثتی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے یہود کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ان کو جو ذمہ داری دی گئی تھی، جو کام دیا گیا تھا، دین کا جو کام دیا گیا تھا، انہوں نے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے گئے اپنے وعدوں کو پورا نہیں کیا، تو اب اس طرح سے نبوت جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں منتقل ہو گئی ہے۔ تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے۔ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ 25 مرتبہ آیا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کے لیے چنا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے دین کی تبلیغ کی، اور آپ نے جو ہے بہت وسیع علاقے میں جو ہے دین کی تبلیغ کی، یعنی صرف ایک قوم یا ایک خاص علاقے کی طرف نہیں رہے، بلکہ کیا ہے کہ وسیع پیمانے پر وسیع علاقے میں جو ہے آپ نے دین کا کام کیا، یعنی اور اس کے لیے خوب انہوں نے سفر بھی کیا۔ عراق سے مصر گئے، شام اور فلسطین سے ہوتے ہوئے عرب پہنچے، اور پھر کیا تھا کہ جیسے حضرت لوط علیہ السلام جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، ان کو مشرقی اردن میں انہوں نے مقرر کیا، اور پھر شام اور فلسطین میں اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام جو تھے ان کو دین کا کام دیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام کے بعد جو ہے یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے وہ بھی پیغمبر بنے، نبی بنے، انہوں نے دین کا کام کیا۔ پھر یعقوب علیہ السلام کے بعد جو ہے یوسف علیہ السلام جو ہے ان کے بیٹے، ان کو نبوت دی گئی، اور اس طرح سے اور بھی باقی نبی جو ہیں اسی نسل میں سے آئے۔ دوسری طرف جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے مکہ میں چھوڑا، وہاں پر انہوں نے دین کا کام کیا۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ کسی ایک جگہ پر رکتے نہیں تھے، یعنی کسی ایک جگہ پر ٹھہرے نہیں رہے، بلکہ مختلف جگہوں پہ گئے اور وہاں پر اپنے کام کو، اپنے مقصد کو پورا کرتے اور پھر آگے چل پڑتے۔ اب یہاں پہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی بات ہو رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا۔ کائنڈلی آپ لوگوں میں سے کسی کا مائک جو ہے ان میوٹ ہے، اس کو میوٹ کر دیں۔ سب لوگ اپنا چیک کر لیں، کسی کا ان میوٹ ہے اس کو میوٹ کر دیں۔ جی، یہاں پہ جو ہے آزمائش کی بات ہو رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا۔ تو کسی کی آزمائش یا کسی کا ٹیسٹ جو ہے کیوں کیا جاتا ہے؟ تو ٹیسٹ جو ہے اصل میں کیا ہوتا ہے کہ کسی کی قابلیت کو جانا جاتا ہے۔ جب امتحان لیا جاتا ہے تو امتحان کے ذریعے سے اس کی قابلیت کو جانا جاتا ہے، اس کی استقامت کو، صبر کو، اس کی صلاحیت کو پرکھا جاتا ہے کہ اس میں کتنی ہے۔ اور آزمائش کیا ہوتی ہے؟ آزمائش ہوتا ہے کہ مشکل کام کی مشقت میں ڈال دینا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مشکل میں ڈال دے؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز جو ہے پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مشکل میں ڈالے،
بلکہ کیا ہے کہ اس طرح سے آزمائش میں ڈال کر، امتحان میں ڈال کر اصل میں انسان کو چیک کیا جا رہا ہوتا ہے. جس طرح کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح برتن کو ٹھوک کر، گرا کر، چیک کر کے خریدا جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی آزماتے ہیں. یعنی کیا ہے کہ مٹی کے برتن، جیسے کہ ایک زمانے میں مٹی کے برتن ہوتے تھے، ان کو جب خریدا جاتا تھا تو کس طرح سے کہ ان کو ٹھوک کر، بجا کر اور گرا کر دیکھا جاتا تھا، اس کی مضبوطی کو چیک کیا جاتا تھا کہ اس میں کتنی مضبوطی ہے، اس کے بعد جو ہے اس کو خریدا جاتا تھا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، آزمائش میں ڈالتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے وہ کس قدر اس میں استقامت ہے، کتنا یہ آزمائش میں آنے کے بعد صبر دکھائے گا، اور یہ کہ صبر کے ساتھ جو ہے حق بات پر ڈٹا رہے گا، حق سے نہیں پھرے گا، دین کو نہیں چھوڑے گا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ چیک کرتے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ آزمائش کے بعد جو ہے، آزمائش میں اس انسان کا رویہ کیا ہوگا، بلکہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس بات سے بخوبی باخبر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بہت اچھے سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جب اس انسان پر آزمائش آئے گی تو اس کے بعد اس کا رویہ کیسا ہوگا. یہ انسان جو ہے صبر دکھائے گا، استقامت سے جم جائے گا، یا کہ پھر واویلا مچائے گا اور بے صبرا ہو جائے گا اور جو ہے حق بات کو چھوڑ جائے گا. یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت اچھے سے پہلے سے ہی معلوم ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، اس لیے کہ یہ بات خود اس انسان پر واضح کرنی ہوتی ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. یعنی انسان پر ہی یہ حجت قائم کرنی ہوتی ہے کہ وہ اصل میں ہے کیا. اور اگر اللہ تعالیٰ جو ہے آزمائش میں ڈالے بغیر ہی اپنے علم کی بنیاد پر کسی انسان کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ انسان آزمائش میں کیسا رہے گا. تو اگر اللہ تعالیٰ صرف اپنے علم کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر دیں کہ اگر اس پر آزمائش آتی تو یہ آزمائش میں بہت بے صبرا ہوتا، استقامت نہ دکھاتا، حق بات سے پھر جاتا، دین سے ہٹ جاتا، اور اسی بات پر جو ہے اس کے لیے فیصلہ کر دیا جاتا، تو کیا ہوتا کہ وہ بندہ جو ہے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہوتا تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال ضرور کرتا کہ یا اللہ، آپ نے صرف اپنے علم کی بنیاد پر میرے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا، آپ نے صرف اور صرف اپنے علم کی بنیاد پر مجھے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ میں آزمائش میں جو ہے وہ تیرے دین کو چھوڑ جاتا، یا حق بات پر قائم نہ رہتا، یا نیکی نہ کر پاتا. یا اللہ، آپ مجھے ایک بار آزماتے تو صحیح، آپ نے مجھے ایک بار دنیا میں آزمایا تو ہوتا، پھر دیکھتا کہ میں تیرے لیے کیا کچھ کر جاتا. تو یہ بات جو ہے، اس بات کو انسان ہی پر حجت بنانے کے لیے کہ بعد میں انسان یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر یہ کہہ نہ سکے کہ یا اللہ، آپ ایک بار مجھے آزماتے تو صحیح. تو اس چیز کو بندے ہی پر جو ہے وہ واضح کرنے کے لیے انسان کو آزمایا جاتا ہے. ادروائز اللہ تعالیٰ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ جب انسان پر آزمائش آئے گی تو اس کا رویہ کیا ہوگا. لیکن اصل میں اس انسان کو دکھانا ہوتا ہے اور اس پر حجت تمام کرنی ہوتی ہے. اور پھر کیا ہے کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مومن مرد اور عورت کو مسلسل امتحان میں ڈال کر رکھتا ہے، کبھی مال کے ذریعے سے، کبھی اولاد کے ذریعے سے، اور کبھی بیماری کے ذریعے سے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن مرد اور عورت کو آزماتا ہے، کبھی اس کی جان سے، کبھی اولاد سے، کبھی مال سے. اگر اس پر انسان جو ہے صبر کر جائے، شکوہ نہ کرے، تو اللہ سے وہ اس حال میں ملے گا کہ یہاں تک کہ یعنی جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اس کی کوئی خطا جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو جلد دنیا ہی میں سزا دے دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اس کی کوئی خطا باقی نہیں رہے گی. اور جب کسی کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو اس کے گناہ میں ڈھیل دے دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت میں جا کر اس کو اس کی سزا بھگتنا ہوگی. تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے آزمائش آتی ہے اور ہر مومن اور مرد کو آزمایا جاتا ہے. تو جو اس پر صبر کر جاتا ہے تو اس کو اس کا جو ہے وہ صلہ ملتا ہے، اور جو نہیں صبر کرتا تو اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے اس کو ملتی ہے. اور یہ چیز ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے
کہ جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی جزا بڑی آزمائشوں کے ساتھ ہے، یعنی جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے تو اس میں اگر کوئی پورا اتر جائے تو اس کا بدلہ بھی اس کو اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ بڑی جزا بڑی آزمائشوں کے ساتھ ہے، جو راضی ہو گیا اللہ اس سے راضی ہو گیا، یعنی جو اس آزمائش میں اس مشکل میں اس بات پر راضی ہو گیا کہ یہ جو کچھ بھی ہے میرے رب کی طرف سے ہے، واویلا نہیں کیا، شکوہ شکایت نہیں کی، تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ اور جس نے شکوے کیے تو اس کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ لیکن کیا ہے کہ انسان کو خود سے خود جو ہے آزمائش جو ہے اپنے لیے نہیں مانگنی چاہیے، اپنے لیے خود سے خود اللہ تعالیٰ سے آزمائش کو نہیں مانگنا چاہیے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش انسان پر آ جاتی ہے تو پھر کیا ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کریں، جو کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان پر اگر اچھے حالات ہوتے تو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتے، اور جب جو ہے سخت حالات ہوتے، مشکل کا وقت ہوتا تو تب بھی جو ہے یہی کہتے الحمدللہ علی کل حال، کہ جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرتے ہیں۔ تو یہی طریقہ جو ہے ہمیں بھی اپنانا چاہیے کہ آزمائش کو خود نہیں مانگنا چاہیے، لیکن اگر مشکل وقت آ جائے تو اس میں کیا ہے کہ صبر اور استقامت دکھانی چاہیے، اور یہ کہ شکوہ شکایت نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اب یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ کیا آزمائش ہوئی تھی، کن باتوں میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تھا؟ وہ کیا تھا کہ ان کو کچھ احکامات شریعت دیے گئے تھے، اس کی صورت میں آزمائش تھی، اور ان میں کیا کیا تھا کہ سب سے پہلے ان کو توحید کا حکم دیا گیا، یعنی ایک اللہ کو ماننا اور ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس چیز کا حکم دیا گیا۔ اور پھر کیا تھا کہ نماز کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، دوسروں کو نیکی کا حکم دینا، بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ اور پھر اس کے علاوہ طہارت کے کچھ احکامات تھے، جس میں کہ مسواک کرنا، غسل جمعہ اور مانگ نکالنا، ناخن کاٹنا، مونچھوں کو کترنا، ختنے کرانا، بغل کے بال نوچنا، اور یہ کہ لغو باتوں سے جو ہے پرہیز کرنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، داڑھی بڑھانا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ امانت کا حکم دیا گیا، وعدوں کو پورا کرنا، اور پھر یہ کہ قیامت جو ہے برحق ہے اس پر یقین رکھنا، عذاب سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا، سچی گواہی دینا، عاجزی اختیار کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، روزہ رکھنا، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ یہ کچھ احکامات شریعت کی صورت میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے آزمائش تھی۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ہے کچھ اور بڑی آزمائشیں تھیں جن میں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تھا۔ ان بڑی آزمائشوں میں سب سے پہلی کیا تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو عراق کو چھوڑنا پڑا، جو ان کا اپنا وطن تھا، اپنا ملک تھا، اس کو چھوڑنا پڑا۔ اور یہ کسی بھی انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ اس کو اپنا وطن جو ہے وہ چھوڑنا پڑ جائے۔ پھر دوسری آزمائش کیا تھی کہ جب انہوں نے توحید کی بات کی، یعنی لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، تو کیا تھا کہ پوری کی پوری قوم جو تھی ان کی دشمن بن گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے والدین جو تھے، یعنی ان کا اپنا والد بھی جو تھا وہ بھی دشمن بن گیا تھا۔ تو پھر ایسی صورت میں ان کو اس جگہ کو چھوڑنا پڑا اور اپنے والدین کو بھی چھوڑنا پڑا۔ اور یہ انہوں نے کس کی خاطر چھوڑا؟ صرف اور صرف اللہ کی خاطر، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ایک اللہ کے ماننے والے تھے، جبکہ ان کا والد جو تھا وہ بت پرست تھا اور ان کی قوم جو تھی وہ بت پرست تھی۔ تو کیا ہے کہ والدین جو ہے کسی بھی انسان کے لیے بہت اس کا قریبی رشتہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے والدین جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو اس نعمت کو بھی ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا، اور کس کی خاطر چھوڑا؟ صرف اور صرف اپنے رب کی خاطر چھوڑا۔ اور پھر کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے بہت بڑی عمر کے تھے جب ان کو اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ بیٹے کی صورت میں ملے، اور یعنی اتنی اس کے بعد جو بیٹا ملا تو اس کے بارے میں بھی پھر کیا حکم ملا کہ اپنے بیوی اور بیٹے کو جو ہے عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے۔ تو یعنی کیا ہے کہ اتنی منتوں مرادوں کے بعد ملنے والا بیٹا جو ہے، اور وہ بھی کیا ہے کہ ابھی بہت چھوٹا ہے، شیر خوار بچہ ہے، اور اس کو بھی اپنی بیوی اور بچے کو، چھوٹے سے بچے کو کس کے حکم پر عرب کے ریگستان میں چھوڑ رہے ہیں؟ صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کی خاطر، اپنے رب کی خوشی کی خاطر، اور اپنے رب کے حکم کے مطابق۔
اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ وہی بیٹا جو ہے جب کچھ بڑا ہوا، کچھ جوان ہوا، تو پھر ایک اور بڑی سخت آزمائش ان پر آئی. وہ کیا تھی کہ اسی بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ملا. لیکن ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ان تمام آزمائشوں میں پورے پورے اترے. یعنی کوئی بھی ایسا حکم نہیں تھا، کوئی بھی آزمائش ایسی نہیں تھی جس میں کہ انہوں نے کوئی کمی چھوڑی ہو. جیسے ہی حکم ملتا تو وہ کیا ہوتا کہ ایک سے دوسری بات نہیں سوچتے تھے اور فوراً کی فوراً جو ہے اپنے رب کے حکم کو بجا لاتے. اور سب کس کی خاطر کر رہے تھے؟ اپنے رب کی رضا کی خاطر، اس کو خوش کرنے کی خاطر، اس کی خوشنودی کی خاطر. جیسے کہ یہاں پہ لفظ ہے فَأَتَمَّهُنَّ کہ اس نے پورا کر دیا ان کو. اور تمہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی کمی کے جو ہے اس چیز کو پورا کر دینا. یعنی ایسے پورا کرنا کہ اس میں کوئی کمی نہ باقی رہے. احسان کے درجے پر جا کر اس کو پورا کرنا، ایز اٹ از پورا کر دینا. یعنی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے چاہا، جو ہے اللہ تعالیٰ نے چاہا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ویسے ہی پورا کر دیا، اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو جو ہے اسی طرح ایز اٹ از پورا کر دیا اور تمام آزمائشوں میں بغیر کسی کمی کے ان کو بھی پورا کیا. تو جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ سب کچھ اپنے رب کی خاطر کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کو کیا مقام دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بنانے لگا ہوں، امام بنانے لگا ہوں. تو پھر کیا تھا کہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ یہود جو ہیں وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں اور ان کی بہت زیادہ عزت اور احترام دیتے ہیں ان کو. اسی طرح عیسائی جو ہیں وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں اور ان کا ادب اور احترام کرتے ہیں. اور اسی طرح مسلمان بھی جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں اور ان کی بہت عزت اور احترام کرتے ہیں. اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی جو انہوں نے قربانیاں دیں اللہ تعالیٰ کی خاطر، جو آزمائشوں میں پورا اترے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی قدر کی اور ان کو امام بنایا. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب انسان کو آزمایا جاتا ہے اور وہ اس آزمائش میں پورا اترتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو مقام اور مرتبہ عطا فرماتے ہیں. اور پھر جب ان کو امام بنایا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اپنی اولاد کے لیے بھی بات کی اور کہا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے بھی پیشوا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا وعدہ جو ہے وہ ظالموں کے لیے نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی بہت اچھی چیز ملتی ہے، کوئی بہت اچھی نعمت ملتی ہے یا جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو وہ ساتھ ہی کیا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے بھی اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ نعمت، وہ خوبی، وہ صلاحیت جو ہے وہ اس کی اولاد کو بھی ملے. تو یہی چیز جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی. جب ان کو امامت دی گئی، پیشوا بنایا گیا، تو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے بھی اس چیز کو مانگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ میرا وعدہ جو ہے وہ ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس چیز کی بھی خبر دی کہ آپ کی اولاد میں سے جو ہے کچھ لوگ نافرمان بھی ہوں گے، ظالم بھی ہوں گے. اور کیا ہے کہ ظالم کو اللہ تعالیٰ آپ کی میراث جو ہے عطا نہیں فرمائے گا، خواہ وہ آپ کی اولاد ہی میں سے کیوں نہ ہو. اور پھر کیا ہے کہ آپ کی اولاد میں سے جو ہے کچھ لوگ محسن بھی ہوں گے، نیک بھی ہوں گے، ایسے لوگ بھی ہوں گے آپ کی اولاد میں سے جو کہ آپ کے کام کو، آپ کے مشن کو جو ہے وہ پورا کریں گے، سر انجام دیں گے. تو پھر کیا ہے کہ امامت اور پیشوائی بھی انہی کو ملے گی. یعنی آپ کی اولاد میں سے جو نافرمان ہوں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، لیکن وہ اولاد ابراہیم علیہ السلام کی وہ اولاد جو کہ فرما بردار ہوگی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ امامت اور پیشوائی ملے گی. اور یہ چیز جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے بہت زیادہ پیغمبر بھی آئے، ان کو نبی بنایا گیا. اور پھر یہ کہ انہی کی نسل میں سے وہ لوگ بھی آئے جو کہ مغضوب تھے، جن پر کہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا. اور آپ ہی کے اولاد میں سے وہ لوگ بھی آئے جو کہ الضالین تھے، جو کہ صحیح رستے سے گمراہ ہوئے ہوئے تھے. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ
مقام اور مرتبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، مقام اور مرتبہ جو ہے کس کو ملتا ہے؟ جو کہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ صرف انہی سے ہے۔ اس چیز سے اللہ تعالیٰ کو کچھ غرض نہیں ہے کہ وہ انسان کس کی اولاد میں سے ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوں گے، ان کو تو امامت اور پیشوائی جو ہے ملے گی، ان کو نبوت ملے گی۔ لیکن آپ ہی کی اولاد میں سے، ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے جو لوگ نافرمان ہوں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ ظالموں کے لیے جو ہے میرا کوئی وعدہ نہیں ہوا کرتا۔ تو یہ چیز ہم جو ہے ایک حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتی ہے، جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ گیا تو اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا۔ یعنی جو انسان اپنے عمل میں پیچھے رہ جائے گا تو اس کا نسب جو ہے اس کو نہیں بچا سکے گا، کہ اگر اس نے عمل نہیں کیے تو اگر وہ کسی اچھے نسب سے ہے، کسی اچھے خاندان سے ہے، تو وہ اس کا اچھا نسب جو ہے وہ اس کو بچا سکے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری طرف جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں، ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، ان کے بارے میں کیا کہا گیا کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ تو ان کو یہ رتبہ اور مقام جو ہے وہ عطا کیا گیا۔ تو یہ کس لیے دیا گیا؟ اس لیے نہیں دیا گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں یا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار کرتے تھے، بلکہ کیا تھا کہ حضرت فاطمہ جو تھیں وہ بہت بہت زیادہ عبادت گزار تھیں اور اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ فرما بردار تھیں، اور انہوں نے بہت زیادہ وقت جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے گزارا تھا، اور انہوں نے تمام تعلیمات کو، یعنی اپنے باپ سے ان تمام تعلیمات کو لیا اور پھر ان پر 100% جو ہے وہ عمل بھی کر دیا۔ تو کیا تھا کہ یعنی اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے عمل کی وجہ سے، اپنی فرما برداری کی وجہ سے، اپنی عبادت گزاری کی وجہ سے کیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ درجہ ہے کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ تو یہاں پہ یہود کی بھی خوش فہمیاں جو ہیں دور کی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ یعنی ان کا بھی کیا تھا کہ وہ اپنے نسب پہ جو تھا بڑا فخر کرتے تھے کہ ان کا نسب جو ہے ان کو بچا لے گا۔ تو یہاں پہ امت مسلمہ کی بھی کچھ غلط فہمیاں ہیں جن کو کہ دور کیا گیا ہے، جیسے کہ کیا ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ بچت اس بات میں ہو جائے گی کیونکہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں، یا پھر کیا ہے چونکہ بیٹا جو ہے حفظ کر چکا ہے، حافظ ہے، تو اس وجہ سے ہم بخش دیے جائیں گے، یا پھر یہ کہ ہماری نسل میں سے تو جو بڑے بڑے بزرگ گزر چکے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم جو ہے بخش دیے جائیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ خود ساختہ قسم کی خواہشات ہیں، یہ گمان پر مبنی جو ہیں باتیں ہیں جن کا کہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں جو ہیں ہمیں قرآن اور سنت سے کہیں سے بھی نظر نہیں آتی کہ اگر بس یہ سب کچھ ہو اور عمل نہ ہو تو انسان جو ہے بخش دیا جائے گا، لیکن کیا ہے کہ ہم نے یہ تمام گمان قائم کر کے خود کو جو ہے جنتی ہم نے بنا رکھا ہے کہ اچھا بیٹا حافظ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں بخشوا لے گا، یا یہ کہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں، یا پھر یہ کہ فلاں فلاں بزرگ ہماری نسل میں سے گزر چکے ہیں تو بس ان کی نیکیاں ہمارے بھی کام آ جائیں گی اور انہی کی وجہ سے ہم بھی بخش دیے جائیں گے، جبکہ ایسی بات قطعا نہیں ہے۔ کیونکہ حدیث سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ گیا تو اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا۔ تو اسے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے کسی کے حسب نسب کی کوئی ویلیو نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ویلیو کس چیز کی ہے؟ اس کے ایمان اور نیک اعمال کی۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بات کر دی کہ آپ کی اولاد میں سے جو تابع اور فرما بردار ہوں گے ان کو تو پیشوائی اور مقام اور مرتبہ ملے گا، لیکن جو آپ کی اولاد میں سے جو نافرمان ہوں گے تو ان کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ، اور جب جعلنا بنایا ہم نے البیتا بیت اللہ کو مثابتاً اکٹھا ہونے کی جگہ یا بار بار لوٹنے کی جگہ، للناسی لوگوں کے لیے، وامناً اور امن کی جگہ۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو یعنی بیت اللہ کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ اور امن کی جگہ اس کو مقرر کر دیا ہے۔ اور مثابتاً جو ہے اس میں صرف اکٹھا ہونے کا میننگ نہیں آتا، بلکہ کیا ہے کہ ایسی جگہ جہاں پر کہ بار بار پلٹا جائے، بار بار لوٹا جائے، یعنی لوٹنے کی جگہ۔
تو یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف بار بار پلٹتے ہیں. جیسے کہ کیا ہے کہ ایک انسان جو ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر جائے اور حج کرے، لیکن جب وہ ایک بار حج کر آتا ہے تو دوسری بار جانے کی شدت اور خواہش جو ہے اس میں پہلی بار سے بھی زیادہ ہوتی ہے. یعنی جب تک اس نے دیکھا نہیں ہوتا تب بھی اس کی خواہش ہوتی ہے، لیکن دیکھ لینے کے بعد، وہاں سے ہو آنے کے بعد جو ہے اس کی خواہش کی جو ہے اس میں شدت پہلے سے بھی بڑھ کر آ جاتی ہے. یعنی وہ ایک بار پھر پلٹ کر اس کی طرف جانا چاہتا ہے. اور کیا ہے کہ جیسے کہ دنیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اچھی سی جگہ ہے، وہاں پہ لوگ ایک بار جائیں گے، دو بار جائیں گے، تین بار جائیں گے، اور آخر کیا ہے کہ ان کو وہاں پر بوریت محسوس ہوئے گی، اس کے بعد وہ وہاں پر جانا پسند نہیں کرتے. لیکن اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ بنا دیا جو کہ لوگوں کے اکٹھا ہونے کی ہے اور بار بار پلٹنے کی ہے. اور اگر دیکھا جائے وہاں پہ ایسا کوئی اٹریکشن نہیں ہے کہ وہاں پہ یہ کہا جائے کہ اچھا وہ بہت ہی خوبصورت قسم کی جگہ ہے، بہت سینری ہے وہاں پہ، یا وہاں پہ کوئی انٹرٹینمنٹ قسم کی کوئی چیزیں ہیں کہ لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ بار بار وہاں پر پلٹ کر جائیں. بلکہ حقیقت کیا ہے کہ وہاں پر مشقت اٹھانے کے لیے لوگ جاتے ہیں. حج اور عمرہ کیا ہے کہ اچھی خاصی مشقت کا کام ہے، لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بار بار پلٹنے کی جگہ بنا دیا. تو کس طرح سے لوگ جو ہے اس مشقت کے باوجود لوگ کیا پسند کرتے ہیں؟ بار بار اس کی طرف پلٹنا پسند کرتے ہیں، بار بار اس کی طرف جانا پسند کرتے ہیں، اور لوگوں کا پھر بھی کیا ہے کہ دل نہیں بھرتا. اور پھر کیا ہے کہ امن کی جگہ بنایا. اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ عرب میں جب بہت زیادہ جنگیں تھیں تب بھی یہ جگہ کیا تھی، حرم کیا تھا کہ امن ہوتا تھا وہاں پہ. اتنی جنگوں کے باوجود بھی یہ جگہ جو تھی وہ پرامن ہوتی تھی، اور اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ارد گرد دنیا میں حالات جیسے بھی ہوں، یہ جگہ جو ہے اس میں امن ہی رہتا ہے. اور پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَاتَّخِذُوا اور بناؤ من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو مصلی، نماز کی جگہ. اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، اس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے. مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ پتھر جس پر کہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی. اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، فٹ پرنٹس ہیں. اور طواف کے بعد کیا ہے کہ اس مقام پر 2 نفل نماز جو ہے وہ ادا کرنی ہوتی ہے، اور یہ فٹ پرنٹس جو ہیں 4000 سال سے اس پر موجود ہیں. اب یہاں پر دیکھیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا مقام، مرتبہ اور ان کی شان پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کس قدر قدردانی کی، کہ ان کی جو کھڑے ہونے کی جگہ تھی، جس پتھر پر وہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، اس مقام کو اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں کہ نماز کی جگہ بنا لو، اس جگہ پر نماز ادا کرو. تو کیا ہے کہ جب یعنی کس طرح سے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اگر اللہ کی خاطر جو ہے بہت قربانیاں دیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو ہے ایز اٹ از مانا اور ان کو پورا کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی بہت زیادہ قدر کی. اور قدر کی انتہا کس طرح سے کر دی کہ ان کے قدموں کو، ان کے فٹ پرنٹس کی جگہ کو ہم سب کے لیے کیا بنا دیا کہ ہم وہاں جا کر نماز پڑھیں. تو کیا ہے، اور قدم دیکھیں کہ انسانی جسم کا کیا ہے کہ سب سے نچلا حصہ ہوتا ہے. یعنی اب یہاں سے جو ہے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی خاطر کچھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی بہت بہت زیادہ قدر کرتے ہیں. اگر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی خاطر کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی قربانیوں کی بے انتہا قدر کی، اور ان کے فٹ پرنٹس کی جگہ کو ہمارے لیے نماز کی جگہ بنا دیا. اور اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے اور وہ اس حکم کو بغیر کسی چون چرا کے مان لیتا ہے، بے شک وہ حکم بہت مشکل ہو، لیکن انسان جو ہے اس حکم کو مان جائے، اس نیکی کو کر جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوسری نیکی کا دروازہ کھول دیتے ہیں. جب وہ دوسری کو بھی اسی طرح اپنے رب کی خوشی کی خاطر جو ہے کر جاتا ہے، جلدی سے کر جاتا ہے، تو پھر کیا ہے، اس کے بعد تیسری نیکی کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے. اور اس طرح کیا ہوتا ہے کہ جب وہ نیکی آنے پر ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی نیکیوں کو کرتا جاتا ہے. اور کرتا کس لیے ہے؟ صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کی خاطر، اس کی خوشی کی خاطر. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیوں کے دروازے کھولتے جاتے ہیں، اور پھر کیا ہے کہ ان نیکیوں کی توفیق بھی اس کو ملتی جاتی ہے.
یعنی پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کو نیکی کی توفیق بھی دیتے جاتے ہیں، اور یوں انسان کیا کرتا ہے کہ نیکیوں کی منزلیں جو ہے وہ طے کرتا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر انسان جو ہے نیکی آنے پر، اللہ تعالیٰ کا حکم آنے پر سستی دکھاتا ہے اور اس کو نہیں لیتا، تو پھر کیا ہے کہ ایک کے بعد دوسری اس کو موقع دیے جاتے ہیں، نیکی کے موقع اس کے سامنے آتے ہیں، لیکن وہ بار بار ان موقعوں کو ضائع کرتا ہے، ان نیکیوں کو نہیں کرتا، سستی دکھاتا ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ پھر ایسے انسان کو نیکی کے موقع بھی نہیں ملتے، اور پھر کیا ہے کہ نیکی کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ نیکی کے موقع اور نیکی کی توفیق جو ہے اسی انسان کو ملتی ہے کہ جب انسان جو ہے اللہ کا حکم آئے اور اس پر فوراً جو ہے وہ عمل کر جائے، تو ایسے انسان کے لیے نیکیوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق بھی مل جاتی ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے جو ہے بہت بڑا لیسن ہے کہ ہم بھی جو ہے جب ہمارے سامنے کوئی نیکی کی بات آئے، اللہ تعالیٰ کا حکم آئے، تو اس کے لیے سستی نہیں دکھانی چاہیے، اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو کر نیکی کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے، یا پھر اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کیونکہ یہ رویہ جو ہے انتہائی ناپسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، کہ جب نیکی کی بات ہو اور اللہ تعالیٰ کا حکم سامنے ہو تو انسان بس اس کو کر دینے والا بن جائے اور اس میں سستی نہ دکھائے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَعَہِدْنَا، اور حکم بھیجا ہم نے، اِلیٰ طرف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کے، ان یہ کہ طہرا، پاک صاف رکھو، بیتیہ، میرا گھر، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکعی، اور رکوع کرنے والوں، السجودی، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اب جو ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جو ہے، ان دونوں کو کیا حکم دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھو۔ پاک صاف کس طرح سے رکھو؟ دونوں طرح سے پاک صاف رکھو، یعنی ایک تو اس کی جو ظاہری صفائی ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے، اور دوسری بات یہ کہ اس میں جو ہے شرک کی نجاست بھی نہ ہو، یعنی اس میں لغو باتیں نہ ہوں، اخلاق سے گری ہوئی چیزیں نہ ہوں، اور یہ کہ شرک نہ ہو وہاں پر۔ دونوں طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کو صاف رکھا جائے۔ اور کیا ہے کہ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اب یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کو صاف کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ حکم کن کو دیا جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کیا ہیں؟ پیغمبر ہیں، امام ہیں، پیشوا ہیں، ان کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور اسماعیل علیہ السلام کیا ہیں؟ وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، یعنی دونوں کے بہت بڑے بلند مقامات ہیں، اور ان کو حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی صفائی کرو۔ تو جب ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے تو اس کے لیے پھر ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو ہمارے لیے تو یہ حکم بہت بڑھ کر ہے کہ ہم جو ہے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے گھر کو جو ہے پاک صاف رکھیں، اور اس کی صفائی کا بھرپور جو ہے خیال رکھیں۔ جیسے کہ اس چیز کو جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر کو صاف رکھنا، اس کی صفائی کا خیال رکھنا جو ہے، یہ بہت بڑے آنر کی بات ہے اور بہت ضروری ہے۔ اس کو ہم کچھ تھوڑی سی احادیث سے دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک کالی عورت مسجد کی صفائی کرنے آتی تھی۔ جب وہ مر گئی تو کچھ روز جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس عورت کے بارے میں پوچھا کہ وہ عورت کہاں گئی، تو اس پر صحابہ کرام نے بتایا کہ وہ عورت جو ہے وہ فوت ہو گئی ہے۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ مجھے کیوں نہ خبر دی، یعنی اس بات کی، اس کی وفات کی مجھے کیوں نہ خبر دی، مجھے اس کی قبر پر لے کر جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کی قبر پر گئے اور اس کے لیے نماز پڑھی اور اس کے لیے دعا کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، یعنی اس عورت کا سٹیٹس کیا تھا کہ یعنی کالی عورت ہے اور مسجد کی صفائی کرنے آتی تھی، لیکن اس کا یعنی کتنا بڑا وہ کام کر رہی تھی، اور کتنے بڑے آنر کی بات تھی کہ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کی قبر پر گئے اور اس کے لیے دعا فرمائی۔ اور پھر کیا ہے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک بدو جو ہے اس نے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا، تو صحابہ کرام اس کو مارنے کے لیے دوڑے۔
تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا. جب وہ فارغ ہو چکا تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ اس پر پانی بہا دو، اور بعد میں بدو کو بڑے احسن طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے سمجھایا. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خود بھی مسجد کو جو ہے صاف رکھیں، اور پھر کیا ہے کہ دوسروں کو بھی اگر کوئی دوسرا میس کر رہا ہے تو اس کے سمجھانے کا طریقہ بھی کیا ہونا چاہیے، احسن طریقہ ہونا چاہیے، بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھانا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ سمجھانے گئے تھے اور الٹا وہاں پہ اور زیادہ فساد کھڑا ہو جائے. تو بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے اس چیز کو دوسروں کو کنوے کرنا چاہیے، اس میسج کو، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں اور اس کی صفائی جو ہے وہ ہمیں رکھنی چاہیے. اور پھر ایک اور حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص لہسن پیاز کھائے وہ ہم سے الگ رہے، یا فرمایا وہ ہماری مسجد میں نہ آئے بلکہ اپنے گھر ہی میں رہے. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ مسجد میں بہت زیادہ سمیلی چیزیں جو ہیں وہ نہیں لے کر جانی چاہیے، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ مسجد جو ہے وہ عبادت کی جگہ ہے اور وہاں پر فرشتے ہوتے ہیں، جبکہ فرشتے جو ہیں ان کو گندگی اور بدبو سے جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے. تو مسجد میں کھانا پینا منع نہیں ہے، لیکن یہ کہ صفائی ستھرائی کا خیال ہونا چاہیے، اور بہت زیادہ تیز سمیل جو ہے کھانوں کی، اس طرح کے کھانے جو ہے وہاں پر نہیں ہونے چاہیے جن کی خوشبو جو ہے، جن کی سمیل جو ہے بہت زیادہ پھیل جائے اور بہت زیادہ تیز ہو. اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ، اور جب قالا کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، اجعل بنا دے، ہاذا یہ، بلدن شہر کو، آمنن امن والا، ورزق اور روزی دے، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، من الثمراتی پھلوں میں سے، من جو آمانہ ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور یوم آخرت پر. قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ومن اور جو کوئی کفرا کفر کرے گا، فَأُمَتِّعُ پس میں فائدہ دوں گا اس کو قلیلاً تھوڑا سا، ثم پھر اضطرُ مجبور کر دوں گا اس کو الی طرف عذاب الناری دوزخ کی آگ کے، وبئس اور وہ بہت بری ہے المصیر لوٹنے کی جگہ. اب یہاں پہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ یہاں پہ بلدن جو ہے اس سے مراد مکہ ہے، یعنی شہر مکہ کی بات ہو رہی ہے. مکہ کے لیے سب سے پہلے انہوں نے کیا مانگا کہ امن مانگا، کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اس شہر کے رہنے والوں کے لیے رزق مانگا اور پھل مانگے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس چیز کو ساتھ کر دیا، یعنی یہ رزق اور یہ پھل کس کے لیے ہوں؟ جو کہ ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ رزق جو ہے صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے کیوں مانگا؟ کہ آپ نے کہا کہ جو ایمان لائیں، اور کیا ہے کہ جو یوم آخرت پر ایمان لائیں، جو یوم آخرت پر ایمان لائیں اور جو اللہ پر ایمان لائیں، یہ رزق جو ہے ان کے لیے ہو. تو اصل میں کیا تھا کہ جیسے 124 آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے پیشوائی کو، امامت کو مانگا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے کیا فرمایا تھا کہ امامت اور پیشوائی کن کو ملے گی؟ جو کہ فرما بردار ہوں گے، جو نافرمان ہوں گے ان کو نہیں ملے گی. تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا بڑا محتاط رویہ نظر آ رہا ہے. تو انہوں نے اس بار جو دعا کی تو کن کے لیے دعا کی؟ جو کہ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہوں گے. لیکن اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو کفر کرے گا اس کو بھی اللہ تعالیٰ فائدہ دیں گے، اس کو بھی جو ہے دنیا ملے گی، لیکن کیا ہے کہ اس کے بعد اس کو جو ہے مجبور کر دیا جائے گا کس کی طرف؟ دوزخ کی طرف، دوزخ کے عذاب کی طرف. تو کیا ہے کہ جیسے یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو کفر کرتا ہے، جو کفر کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لے کر آئے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کیا ہے کہ دنیا کا فائدہ اس کو بھی دیں گے، دنیا اس کو بھی ملے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رازق ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو رزق دیتے ہیں. اور پھر دنیا کے فائدے جو ہیں، خواہ وہ مسلمان ہو خواہ وہ کافر ہو، سب کو جو ہے وہ ملتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہاں پہ قلیلاً کی بات ہو رہی ہے، یعنی تھوڑا سا فائدہ. لیکن یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ کافروں کو
تھوڑا سا فائدہ تو دنیا کو نہیں ملتا، بلکہ بہت زیادہ دنیا ان کو دی جاتی ہے، بہت زیادہ دنیا جو ہے کافروں کو ملتی ہے، لیکن یہاں پہ ورڈ کیا آ رہا ہے، قلیلاً، تھوڑا سا فائدہ۔ تو کیا ہے کہ دنیا جو ہے، دنیا کتنی بھی کثرت میں کسی کو مل جائے، وہ آخرت کے مقابلے میں کیا ہے، قلیل ہے، وہ بہت کم ہے۔ دنیا جتنی بھی زیادہ ہو وہ آخرت کے مقابلے میں کیا ہے، قلیل ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا جو ہے بہت بہت زیادہ حقیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کوئی وقت، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک دنیا کی ویلیو جو ہے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ دنیا اور دنیا کے فائدے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اہم ہوتے تو کیا ہوتا کہ سب سے زیادہ یہ فائدے پیغمبروں کو ملتے، اور پھر کیا تھا کہ کافر تو اس دنیا میں سانس بھی نہ لے سکتا تھا اگر یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہم ہوتی۔ تو اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ کافر کو بھی دنیا کا فائدہ ملے گا تھوڑا سا، لیکن پھر کیا ہوگا کہ اس کو جو ہے عذاب کی طرف جو ہے مجبور کر دوں گا۔ اور پھر وہ کیا ہے، جس عذاب کی طرف ان کو مجبور کیا جائے گا وہ کیا ہے، بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ اور پھر کیا ہے، اچھا اس میں یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا کی نعمتوں کو مانگنا جو ہے غلط بات نہیں ہے، یعنی اللہ جائز ہے، آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دنیا کی نعمتوں کو مانگ سکتے ہیں، لیکن غلط کیا ہوتا ہے، نعمتوں کا جو ہے ناجائز استعمال کر جانا، یعنی نعمتوں کا غلط استعمال کر جانا گناہ کی بات ہے، نعمتوں کو مانگنا جو ہے گناہ کی بات نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہے، وَإِذْ، اور جب یرفعو اٹھاتا تھا ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں، من البیت بیت اللہ کی، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، یعنی دونوں جو تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جو تھے، جب خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے اور اس کی بنیادیں جو ہے وہ اٹھا رہے تھے، تو وہ کیا کر رہے تھے، ساتھ ساتھ دعا کر رہے تھے، ربنا، اے ہمارے پروردگار۔ اب یہ دعا جو ہے دونوں کر رہے ہیں، کیونکہ ربنا جو ہے وہ ڈوئل ہے، تثنیہ ہے۔ اے ہمارے پروردگار، تقبل، قبول کر، منا، ہم سے، انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی، السمیع، سننے والا، العلیم، جاننے والا ہے۔ اب کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جو ہے خانہ کعبہ جو ہے اس کو تعمیر کر رہے ہیں، بہت مشقت والا کام کر رہے تھے، پتھروں کو کاٹ کاٹ کر جو ہے صاف کر کر کے خانہ کعبہ جو ہے اس کو تعمیر کر رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم سے ہماری اس نیکی کو قبول فرما، کیونکہ تو ہی کیا ہے کہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسے اس کی قبولیت کی دعا جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز انسان کو یہ لگتا ہے کہ اچھا یہ تو میں بہت بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں، یا بالکل خالص نیت ہی سے تو کر رہا ہوں، تو اس کے باوجود بھی کیا ہے کہ انسان کو اس کی قبولیت کی دعا ضرور کرنی چاہیے۔ اب یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کوئی چھوٹی سی نیکی نہیں کر رہے تھے، بہت بڑی نیکی کر رہے تھے، خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے، اور ان کی نیتیں بھی بالکل خالص تھیں، اپنے رب کی خاطر کر رہے تھے۔ اس کے باوجود بھی وہ کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہم سے قبول کر، ہماری نیکی کو جو ہے قبول کر۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نیک بندوں کو اپنی نیکی کی قبولیت کی بھی فکر ہوتی ہے، یعنی وہ نیکی کر کے بالکل لاپرواہ نہیں ہو جاتے، بلکہ اپنی نیکی کی حفاظت کی بھی فکر ہوتی ہے کہ کہیں ان کی نیکی ضائع نہ ہو جائے، ریاکاری نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے اپنی نیکی پر، اور اپنی نیکی کی قبولیت کی بھی فکر ہوتی ہے، اور اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، اور کیا دعا کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، وجعلنا، اور بنا دے ہمیں، مسلمین، فرما بردار۔ اور مسلمین بھی جو ہے یہ بھی ڈوئل ہے، دو کی بات ہے، یعنی دونوں اپنے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں فرما بردار بنائے رکھ، لکا، اپنے لیے، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے، امتن، ایک گروہ، مسلمتن، فرما بردار، لکا، اپنا، وَأَرِنَا، اور دکھا ہم کو، مناسکنا، حج کے قاعدے ہمارے، وَتُب، اور قبول کر، علینا، ہماری، انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی، التواب، توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، رحم فرمانے والا ہے۔
اب یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں جو ہے اپنے لیے کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جو ہے اپنا فرما بردار بنائے رکھ، مسلمان بنائے رکھ، فرما بردار بنائے رکھ۔ اور پھر کیا ہے کہ صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگتے بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں۔ اس میں سے بھی ایک گروہ جو ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ایک ایسا گروہ جو ہے وہ ضرور ہو جو کہ اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہو۔ تو یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ یہاں پہ دعا مانگنے والے جو ہیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ تو پھر جو ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی نسل میں سے جو ہے بنی اسماعیل ہی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مسلمانوں کا ایک گروہ جو ہے اسی نسل میں سے آیا۔ تو پھر کیا ہے کہ یعنی جو بنی اسرائیل کو یہ تھا کہ آخری رسول جو ہے بنی اسرائیل میں سے آنا چاہیے تو یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ دعا مانگتے وقت جو تھے وہ اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو آخری پیغمبر کو بنی اسماعیل ہی میں سے آنا تھا کیونکہ دعا جو ہے اسماعیل علیہ السلام نے ہی مانگی تھی۔ اور پھر کیا ہے کہ اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے حج کے قاعدے جو ہے ہمیں عبادت کے طریقے جو ہیں وہ بتائے جائیں، اور پھر کیا ہے کہ ہماری توبہ قبول فرما، بے شک کیا ہے کہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے صرف ایک مسلمان امت نہیں مانگی بلکہ اس کے بعد مزید دعا فرماتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، وبعث اور مبعوث فرما، فیہم ان میں، رسولاً ایک رسول، منہم انہی میں سے، یتلو تلاوت کرے، علیہم ان پر، آیاتکا تیری آیات، ویعلمہم اور سکھائے ان کو، الکتابہ کتاب، یہاں کتاب جو ہے قرآن کی بات ہے، الحکمتہ اور حکمت، ویزکیہم اور تزکیہ کرے ان کا، انکا بے شک تو، انتا تو ہی، العزیز زبردست، الحکیم بڑی حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے دعا مانگی کہ ان کی اولاد میں سے ایک ایسا گروہ ہو، ایسا مسلمان فرما بردار گروہ ہو جو کہ اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہو۔ اور پھر ایک صرف امت نہیں مانگی بلکہ کیا ہے کہ اس کے لیے ایک رسول بھی مانگ رہے ہیں، اور وہ رسول کیا ہو کہ انہی میں سے آئے، یعنی جہاں پر یہ امت ہو وہیں پر انہی میں سے ایک رسول بھی آئے، اور اس رسول کا کیا کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں ان کو پڑھ کر سنائے، اور پھر کیا ہے کہ ان کو کتاب سکھائے، حکمت سکھائے، اور یہ کہ ان کا تزکیہ کرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا جو ہے تقریباً 2500 برس کے بعد جو ہے وہ پوری ہوئی، یعنی آپ نے یہ دعا مانگی اور فوراً کی فوراً قبول نہیں ہوئی بلکہ اس میں 2500 سال کا ڈفرنس ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان جب دعا مانگے تو اس کے بعد جو ہے اگر وہ فوراً قبول ہوتی نظر نہیں آتی تو اس کے لیے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل یا پھر آئندہ کبھی جو ہے دعا جو ہے وہ انسان کی قبول ہو جائے۔ اور پھر کیا ہے کہ جیسے اس میں بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جو ہے ان پر پڑھ کر سنائے، تو کس طرح سے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھ کر کس طرح سے کہ اس کے حروف کو کس طرح سے پڑھا جائے وہ سکھائے، اور پھر یہ کہ اس میں حفظ بھی آ جاتا ہے۔ پھر یہ کہ کتاب کی تعلیم دے، کتاب کی تعلیم کس طرح سے کہ یعنی اس کے معنی بیان کرے، اس کی تفسیر بیان کرے، اور یہ کہ ان کو غور و فکر کرنا سکھائے اللہ تعالیٰ کی آیات پر۔ اور پھر کیا ہے کہ حکمت دے، حکمت کس طرح سے کہ کتاب پر عمل کس طرح کیا جائے گا، جیسے کہ کچھ احکامات ہمیں جو ہے وہ کتاب میں نظر آتے ہیں لیکن ان پر عمل کس طرح سے کرنا ہے وہ ہمیں سنت سے پتہ چلتا ہے، جیسے کہ نماز کس طرح سے پڑھی جائے، وضو کس طرح سے کیا جائے، زکوٰۃ کا صرف حکم ہے، اور پھر یہ کہ زکوٰۃ جو ہے کس کس طرح سے ادا کرنی ہے، وہ سارے طریقے جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ اور سنت بھی کیا ہے، حکمت ہے۔ اور اصل میں حکمت کیا ہوتی ہے کہ کسی چیز کو، حکمت کے جو معنی ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنا، یعنی صرف علم کا ہو جانا کافی نہیں ہوتا، اس علم کا صحیح جگہ پر، درست وقت پر، صحیح ٹائم پر اس علم کا استعمال کرنا جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے، حکمت کہلاتا ہے۔ یعنی علم بھی ہو اور اس علم کو صحیح موقع پر، صحیح وقت پر جو ہے استعمال کر جانا، صحیح طریقے سے استعمال کر جانا، یہ کیا ہے، حکمت کہلاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ تزکیہ کرے، اور تزکیہ کیا ہوتا ہے کہ یعنی لوگوں کو جو ہے ان کو نیکیوں کی طرف بلائے، ان کی اندر کی جو خیر ہے اس کو باہر نکالے، اور ان کو صحیح اور غلط کی تمیز سکھائے، اور یہ کہ ان کی اصلاح بھی کرے، اور ان کی جو برائیاں ہیں ان کو بھی باہر نکالے۔
اور تزکیہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان چاہے کہ میں اپنا تزکیہ کروں تو اس میں کیا ہے کہ انسان نیکیوں کو اپنائے اور پھر اس کو بڑھائے بھی، یعنی نیکیوں کو اپنائے اور پھر ان کی بڑھوتری کرے، یعنی نشو نما کرے، اور پھر کیا ہے کہ اپنے اندر کی برائیوں کو بھی نکالے. تو یہ پروسیس جو ہے، یہ عمل جو ہے تزکیہ کا عمل کہلاتا ہے، اور جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کیا، صحابہ کے ساتھ کیا، یعنی ان کے اندر کی خیر کو بھی باہر نکالا اور ان کی اصلاح بھی کی اور ان کی برائیوں کو بھی نکالا. جس طرح کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک بار حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے کالی ماں کے بیٹے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو ڈانٹا اور کہا کہ تجھ میں ابھی بھی جاہلیت باقی ہے. یعنی کیا ہے کہ ان کی برائیوں کو، برے طریقوں کو بھی ان میں سے نکالا اور ان کی تربیت بھی کی. صرف علم نہیں دیا بلکہ علم کے ساتھ ساتھ جو ہے تربیت بھی کی. تو انسان کی تعلیم و تربیت کے لیے جو ہے کچھ چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں کہ کوئی سینٹر ہو، کہ کوئی مرکز ہو جہاں پہ وہ جو ہے اس کی تعلیم و تربیت ہو، پھر اس کے لیے کوئی نصاب بھی ہونا چاہیے، پھر کوئی ٹیچر ہونا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسٹوڈنٹس بھی ہونے چاہیے. تو یہاں پہ کس طرح سے تعلیم و تربیت کا انتظام کیا گیا، یعنی مرکز کیا دیا گیا، خانہ کعبہ اور اس کے ارد گرد کا علاقہ جو تھا وہ مرکز تھا. اور پھر کیا تھا کہ نصاب جو تھا وہ کیا تھا کہ قرآن اور سنت تھا. اور ٹیچر، معلم کون تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور طالب علم کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. اور اس طرح سے کیا تھا کہ ان کی تعلیم و تربیت ہوئی. اور پھر آخر میں کیا فرما رہے ہیں کہ انکا انت العزیز الحکیم، کہ بے شک تو ہی زبردست اور حکمت والا ہے. تو اس میں جو ہے جیسے خانہ کعبہ کی تعمیر کی بات ہوئی تھی، تو اس کے بارے میں جو ہمیں ہسٹری سے بات پتہ چلتی ہے کہ جو سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ کا تعمیر ہوا ہے وہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہی ہے. اور اس کی سب سے پہلے تعمیر جو ہے وہ فرشتوں نے کی تھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی. پھر اس کے بعد حضرت شیس علیہ السلام ہیں، انہوں نے تعمیر کیا اس کو. اور پھر اس کے بعد یہ طوفان، کیونکہ یہ طوفان نوح میں جو ہے وہ گر چکا تھا. اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا. اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی، یعنی جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ بنیادوں سے ان کی اٹھا رہے تھے، یعنی وہیں پہ جو پہلی بار جہاں پر اس کی بنیادیں رکھی گئی تھیں اسی کو جو ہے فرشتوں نے نشاندہی کی، اور وہیں سے جو ہے ان کی بنیادوں کو نکالا گیا، اور اسی بنیاد پر، یعنی پہلی بنیاد پر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کو تعمیر کیا. اور پھر اس کے بعد ایک قوم عمالقہ جو کہ فلسطین میں تھے، اس قوم نے ان کو جو ہے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا. اور پھر اس کے بعد قبیلہ جرہم جو ہے، جو کہ بعد میں وہاں پر آ کر آباد ہوا، اس نے تعمیر کیا. پھر قصی ابن کلاب جو ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں سے ہے، انہوں نے اس کو تعمیر کیا. اور یہ کہ پھر اس کے بعد عبداللہ بن زبیر اور حجاج بن یوسف نے اس کو تعمیر کیا. اس طرح سے مختلف ادوار میں جو ہے یہ تعمیر ہوتا رہا. لیکن ابھی کیا ہے کہ اس کی جو ہے اس میں توسیع جو ہے ابھی بھی ہوتی رہتی ہے، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے وسیع کیا جاتا رہتا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین، آج کا ہمارا لیسن جو ہے وہ اینڈ ہوا. تو چلیں انشاءاللہ کلاس جو ہے اینڈ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے آج جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ کی احکامات، اللہ تعالیٰ کی نصیحتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سب پر جو ہے عمل کرنے والا بنا دے، اور ہمارے سامنے بھی جب نیکی آئے تو ہم بھی اس میں سستی نہ دکھائیں بلکہ آگے بڑھ کر نیکی کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، اور یہ کہ نیکی کرنے والوں میں سب سے آگے ہوں انشاءاللہ. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.